منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کی بابرکت گھڑیاں ہم پر سایہ فگن ہو چکی ہیں۔ وہ رحمتیں بھرے دن، وہ مقدساتیں، وہ پر نور جلوے جو اپنے دامن میں رحمتوں اور برکتوں کو سمائے ہوئے ہیں، جو بہت ساری بہاریں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، وہ مقدس گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس میں شہنشاہ کونین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کائنات میں جلوہ گری کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ ہم ربیع الاول کا استقبال کس انداز سے کریں؟ جب کوئی مہمان خاص آتا ہے، اس کی آمد پر خاص اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس مہینے کا اہتمام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا اہتمام ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر فرمایا ہے۔ آپ ہر پیر کے دن کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ ہر پیر کے دن ہی روزہ رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم ولدت فیہ، کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یوم ولادت خود بھی منایا، تو ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے ہیں، حضور کے امتی کہلانے والے ہیں، تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ یقیناً جس ہستی کی اس کائنات میں آمد پر ہم ظلمتوں کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کے چراغ کی روشنی ہمیں حاصل ہوئی، اللہ کی ذات کی معرفت اور اس کی پہچان کا نور عطا ہوا، جن کے توسط سے ہم جہنم کے کناروں سے نکل کر اللہ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ یقیناً اس جانے کائنات اور رحمت للعالمین کی کائنات میں جلوہ گری صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ پوری روئے زمین کی ہر جاندار اور ہر مخلوق کے لیے باعث رحمت ہے، جن کی آمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ربیع الاول کے مبارک مہینے سے موسوم کر دیا کہ وہ آئے تو بہاروں میں بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے تو بہاروں میں بہار آئی، جنت کی خوشبو زمین کو چومنے بار بار آئی۔ تو سامعین ذی وقار، یہ وہ مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے ہم سے تقاضے کیا ہے؟ لیکن یہاں پر ایک بات جو اس مہینے کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے، اس کی اصلاح انتہائی ضروری ہے کہ بعض حضرات یہ نام نہاد روایت بنا کر اس کو حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جس نے ربیع الاول کی آمد کی سب سے پہلے خبر دی تو اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ کسی مستند حدیث میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھے سے علماء فرماتے حدیث ہے ہی نہیں، اور جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، جو جھوٹی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منسوب کرے، اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کسی بھی بات کو ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے۔ یوں ہی جو بات ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آئے اور بغیر کسی تحقیق کے ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیں، تو کہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم تو نہیں تصور ہوتے،
لہٰذا اس چیز کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اور ایسی جو لغو اور بے اصل چیزوں کو آگے شیئر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں مسلمانان عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہوئے محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ آپ محافل میلاد ضرور منائیے، اس سے آپ کو کوئی بھی منع نہیں کرتا، حضور سے محبت کا ایک تقاضا ہے، آپ کی عقیدت ہے، آپ ضرور جشن کا اظہار کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصلاح طلب پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی محفل سے اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو دن رات جس کے کراہتے ہوئے گزرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بلند آواز کے ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کے آرام میں خلل ہو اور اس بیمار کی رات کراہتے ہوئے گزرے، تو آپ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ لہٰذا آپ میلاد ضرور کیجئے، مگر دوسروں کو اذیت مت پہنچائیں۔ ذکر رسول کرنا ایک مستحب کام ہے، مگر دوسروں کو اذیت پہنچانا یہ حرام ہے شریعت مطہرہ میں۔ لہٰذا جو راستے بلاک کر کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں اور جو بلند آواز سے، بہت بلند آواز سے جتنی گیدرنگ ہے اس سے بھی زیادہ جو لوگ گھروں میں سکون سے جو سو بھی نہیں پاتے، لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ہمارے وہ دوست جو میلاد شریف مناتے ہیں مگر وہ رات دیر تک ان محفلوں کو لے جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے فرض نماز تک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو آپ ایک مستحسن عمل کی وجہ سے آپ فرض کے تارک ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی دیر تک محفل کرنا اور پھر صبح کی نماز بھی نہ پڑھنا، یہ ہمارے لیے آپ سمجھیں کہ باعث نجات ہوگی، اس محض محفل میلاد بخشش کا سامان ہوگا، نہیں، بلکہ فرض ترک کرنے پر اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور اسی طرح میلاد شریف کا آپ جو ہے جشن ضرور منائیں، مگر خرافات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھا دیکھی میں کچھ رسمی طور پر بہت ساری چیزیں جو شریعت مطہرہ میں جن کا وجود نہیں ہے، ہمارے لوگ جشن کے نام پر ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کی نصوص قطعیہ سے منع کی ہوئی ہے، شریعت مطہرہ جن سے روکتی ہے وہ کام بھی کر گزرتے ہیں۔ لہٰذا جشن ضرور منائیں، مگر شرعی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ادب اور احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ میلاد شریف کی محافل سجائیں، اور اس میں کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے، کسی کی دل آزاری نہ ہونے پائے، چوری کی بجلی استعمال نہ کریں، زبردستی کسی سے چندے وصول نہ کریں، کیونکہ ظاہر کو لازم تو نہیں ہے، تو آپ زبردستی لوگوں سے اور جو آپ کو چندہ نہیں دیتا اس کو برا بھلا کہتے پھریں، یہ شریعت مطہرہ کی نظر میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ یعنی ہمارے محافل میں بھی ہمیں اس کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم کریں کیا جی؟ اب جو بندہ محفل نہیں سجا سکتا، غریب ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ آپ کم از کم ایسا کیجئے کہ روزانہ 10 منٹ نکال لیں، اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم 12 ربیع الاول کے دن صبح کے وقت جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے، اس وقت اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیجئے، اپنے بچوں کو جگائیے، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھ کر بچوں کو سنائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بچوں کے سامنے بیان کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کیجئے کہ ہمارے آقا کیسے تھے۔ تو اتنا ہی آپ عمل کر لیں تو یہ بھی میلاد شریف کرنے کے قائم مقام ہے۔ آپ بڑی محافل سجانا کوئی ضروری نہیں ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ جب مانتا ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن حضور سے تعلق رکھنا ہمارا ضروری ہے، اور یہ جو محافل میلاد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا ایک ذریعہ ہیں۔ لہٰذا آقا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے،
خصوصاً اس پورے مہینے میں اور بالخصوص ان 12 دنوں میں اہتمام کے ساتھ، یعنی کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو وہ کثرت شمار ہوتی ہے۔ تو اس قدر درود پاک ضرور پڑھنے کی سعادت حاصل کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کیجئے، ربیع الاول کا بہترین تحفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں، تبدیلی لائیں، گناہوں کو چھوڑنے کا، ان کو ترک کرنے کا ارادہ کیجئے، اور نہیں تو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کو سیکھیں، حضور کی سنتوں کو سمجھیں، زیادہ نہ صحیح صرف ایک ایسا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی سنتوں کے سانچے میں خود بخود ڈھلنا شروع ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، اور ذہنی طور پر آپ کو سکون ملے گا، قلبی طور پر آپ کو تسکین ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں جاگزی ہوگی، اور اللہ کی محبت بھی آپ کے دل میں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنے ان غلاموں سے فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، وہ رب تم سے محبت کرے گا۔ یعنی گویا آدمی حالانکہ دیکھتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے تو جو سامنے ہوتا ہے اسی کی تصویر نظر آتی ہے، مگر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی حسن کا اگر عکس بنا کر مصطفیٰ کو بھیجا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجلیات کا عکس بنا کر اس کائنات میں جلوہ گر فرمایا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا، کہ رب نے مجھے اپنے جلووں کا مظہر کامل، مظہر اتم اور شاہکار قدرت بنا کر بھیجا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اختیار کیجئے، اور محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم حضور کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی نیت کریں، حضور کی سنتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان کو لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اس کو اپنی عادت بنائیں، حضور کے مبارک واقعات اپنی اولاد کو سکھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علموا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب آل محمد، اپنے نبی کی آل کی محبت جو ہے وہ بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت بھی اپنی اولاد کو سکھائیں۔ یعنی یہ سیکوینس پر اگر تھوڑا سا آپ غور کیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی محبت، اور پھر اپنے اہل بیت کی محبت، اور پھر قرآن کی تعلیم دینے کا حکم دیا ہے، جبکہ ہمارا فوکس جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن کی تعلیم دینے پر ہوتا ہے، ہم باقی 2 امور کو ترک کر دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں بس بچہ قرآن پڑھ لے گا اس کے بعد ہم سمجھائیں گے، لیکن نہیں، حضور نے فرمایا پہلے ان کو اپنے رسول کی محبت سکھاؤ اور رسول کی آل کی محبت سکھاؤ، پھر ان کو قرآن سکھاؤ۔ اس ترتیب کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنتوں کا عامل بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔